بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل سپریم کورٹ میں جو 6 ججز خط کا معاملہ تھا اس پر سماعت ہوئی اور سماعت کا پورا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے تمام صوبائی ہائی کورٹ سے تجاویز بھی طلب کی تھی، تو 5 ہائی کورٹس یعنی لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا کیا تجاویز دیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس تفصیل سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ عدلیہ میں انتظامیہ اور خفیہ اداروں کی مداخلت پر سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے جواب میں 5 ہائی کورٹس نے اپنے جوابات اور تجاویز جمع کرائی ہیں، جن میں کچھ باتیں یکساں ہیں، یعنی تمام 5 ہائی کورٹس نے سیم تجاویز دی ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے، جیسا کہ کسی بھی مداخلت اور دباؤ کا فی الفور رپورٹ کیا جانا۔ یہ تمام 5 کے 5 ہائی کورٹس نے اس پر رائے دی ہے کہ جب بھی کہیں سے بھی مداخلت اور دباؤ ہو تو اسے فی الفور رپورٹ کیا جائے اور عدالتی کمیٹی کا اس پر ایکشن لینا۔ یہ دوسری بات تھی جس پہ سارے ہائی کورٹس متفق ہیں، لیکن کچھ چیزیں مختلف ہیں جن کو ہم اس میں ان پر بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، جس نے عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا مدعا اٹھایا اور جس کے بعد سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس کے جواب میں اس نے اپنی تجاویز سپریم کورٹ کو بھجوائیں، اس نے اپنی تجاویز میں کہا ہے کہ من پسند عدالتی فیصلوں کے حصول کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا نفاذ ہائی کورٹس پر بھی کیا جانا چاہیے، جس سے بینچ سازی اور مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کے اختیارات کا غلط استعمال روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی معاملے کا حل نہیں ہے۔ نامناسب مداخلت کی شکایات پر پارلیمانی کمیٹی متبادل فورم کے طور پر کام کر سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تجویز دی ہے کہ ایک ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جس کے تحت ماتحت عدلیہ عدالتی امور میں مداخلت اور ڈرانے دھمکانے کی صورت میں ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کے پاس اپنی شکایت کا اندراج کرا سکے، جو اس پر بروقت ایکشن لے۔ یہ تجاویز اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فل کورٹ اجلاس کے بعد مرتب کی تھیں، جن کو رجسٹرار کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کروایا گیا۔ تجاویز میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئین کے آرٹیکل 204 کی سب سیکشن 3 کے تحت ایسے رولز بنائے گی جس کے تحت عدلیہ میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور عدالتی افسران کے لیے عدلیہ میں کسی بھی قسم کی مداخلت یا دباؤ کو رپورٹ کرنا لازمی بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ کے نفاذ ماتحت عدلیہ سمیت تمام عدالتوں پر کیا جائے۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے اپنے جواب میں کہا کہ عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت ایک کھلا راز ہے اور ماضی میں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ مداخلت روکنے کے لیے کیے گئے فیصلے بے اثر ثابت ہوئے۔ اس لیے سپریم کورٹ کو ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ اور اس کی ایجنسیوں کی زیادہ مداخلت خصوصی عدالتوں مثلا انسداد دہشت گردی، اینٹی کرپشن اور احتساب عدالتوں میں دیکھی گئی ہے، جہاں حکومت کی جانب سے ججوں کی تعیناتی اور ٹرانسفر کے ذریعے مداخلت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس لیے خصوصی عدالتوں کے ججز کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کا اختیار ہائی کورٹ کے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ حکومت کے پاس۔ ججوں کی ترقی میں خفیہ اداروں کی رپورٹوں پر انحصار ان اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس چیز پر
نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ججز اور ان کے خاندانوں کی حفاظت بہر صورت یقینی بنائی جائے، ججوں کی انتظامی افسران کے ساتھ نجی ملاقاتوں کو روکا جائے، ججز کے خلاف فضول شکایات کی حوصلہ شکنی کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں مقامی بار ایسوسی ایشنز کی مداخلت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور وکلاء کی ججز کے ساتھ چیمبر میں ملاقاتوں کو روکا جائے، ایک جج کو اپنی سوشل لائف محدود رکھنی چاہیے اور سوشل میڈیا سے بھی دور رہنا چاہیے۔ عدالتی حدود میں خفیہ ایجنسیوں کے داخلے پر پابندی لگائی جائے۔ حساس مقدمات کی سماعت کرنے والے ججز کی نہ صرف سینئر کی جانب سے رہنمائی کی جائے بلکہ ان کے خاندانوں کو بھی تحفظ دیا جائے۔ ججوں کی تعیناتی کے لیے ایسا شفاف نظام بنایا جائے جس میں انتظامیہ کی مداخلت نہ ہو۔ ججوں کو افغانستان سے دھمکی آمیز کالیں آتی ہیں۔ اب پشاور ہائی کورٹ اپنا جواب جمع کروا رہی ہے۔ اس کے جواب میں لکھا ہوا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ پارلیمانی امور، سیاست اور عدالتی امور میں مداخلت ایک کھلا راز ہے۔ سیاسی مقدمات میں ججز ایجنسیوں کی مداخلت کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ ججز نے شکایات کی کہ خفیہ ایجنسیوں نے سیاسی مقدمات میں فیصلے اپنی مرضی کے کروانے کے لیے مداخلت کی۔ بات نہ ماننے کی صورت میں ججز کو افغانستان سے غیر ریاستی عناصر نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ ججز کو دھمکیاں ملنے کا معاملہ محکمہ انسداد دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام پر بھی اٹھایا گیا لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج کو ڈرانے دھمکانے سے روکنے کے لیے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ فون ٹیپنگ کے حوالے سے بے نظیر بھٹو شہید مقدمے کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، یہ سندھ ہائی کورٹ کہہ رہا ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ کا جواب سنیے اور ان کی تجاویز دیکھیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے جواب اور تجاویز میں باقی ملتی جلتی تجاویز کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جوڈیشل افسران کے ساتھ ہونے والی سرکاری خط و کتابت کے دوران ان کی ذاتی معلومات کو مخفی رکھنے کے حوالے سے نظام وضع کیا جائے، یعنی ان کی جو ذاتی معلومات ہیں انہیں چھپایا جائے، وہ منظر عام پر نہیں آنی چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ آج دن تک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ججوں کی تصحیح کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ فون ٹیپنگ کے حوالے سے بے نظیر بھٹو شہید مقدمے کے فیصلے اور اس میں وضع کیے گئے اصولوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یہ تو تھی ان ہائی کورٹس کی، اور اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے اور انہوں نے اپنا جواب اکبر الہ آبادی کے شعر میں دیا ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خاور مانیکا نے سیشن جج اسلام آباد شاہ رخ ارجمند پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ خاور مانیکا جو کہ کئی تاریخوں سے کئی پیشیوں پر عدت میں نکاح کیس میں یہ شکایت کنندہ تھے اور یہ عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے تھے، انہیں کئی دفعہ نوٹسز دیے گئے، نہ یہ خود آئے اور ان کے وکیل آ کر وہاں سے تاریخ لے کر پتلی گلی سے نکل جاتے تھے۔ اب وہ حاضر ہوئے ہیں کل، تو انہوں نے آتے ہی جج پر عدم اعتماد کر دیا اور خاور مانیکا کا کہنا تھا کہ لگتا نہیں مجھے آپ انصاف دیں گے، لہٰذا میرے کیس کو کسی اور عدالت ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اس پر سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے کہا کہ آپ مجھ پر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں، یا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں فیصلہ آپ کے حق میں نہیں دوں گا بلکہ آپ کے خلاف دوں گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ خود وہ کہا جاتا ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا،
انہوں نے نچلی عدالت سے عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا تو دلوا دی چونکہ کیس میں کچھ تھا ہی نہیں، اور یہ خود موصوف جو سابقہ شوہر ہیں بشرا بی بی کے، وہ اب تک کہتے رہے کہ بشرا بی بی جیسی پاک باز عورت میں نے نہیں دیکھی۔ وہ خود یہ آن ریکارڈ ہے، ان کے کئی پروگرامز میں وہ آئے ہیں اور وہاں یہ تعریفیں کرتے رہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا انہیں، کسی نے چابی بھری ہے، اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ شرمناک فعل ہے ان کا، یہ آپ پر، انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، آپ ان کی بات نوٹ کر لیں، ان کا جھوٹ بڑھتا جائے گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جج شاکر اللہ مروت، جنہیں جنوبی وزیرستان سے اغوا کیا گیا تھا اور یہ سیشن جج تھے جنوبی وزیرستان کے، وہاں پر ان کو بازیاب کروانے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا اور اس آپریشن کے نتیجے میں 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا اور سیشن جج صاحب کو بحفاظت ان کی قید سے رہا کروا لیا گیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اون عباس بپی، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت میں ایک شخص نے یوکرین سے گندم درآمد کر کے 85 ارب روپے کا منافع کمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ 3100 روپے کی یہ گندم اس کو خریدا گیا اور 4500 روپے میں بیچ کر 1400 روپے فی من کے حساب سے اس میں پروفٹ کمایا گیا، اور یہ لاکھوں ٹن گندم تھی اور اسی لیے یہ منگوا کر، یہ اس وقت منگوائی گئی جب ہمارے پاکستان کی اپنی گندم بھی تقریباً تیار ہونے والی تھی، تو اس طرح سے 85 ارب روپے کا منافع کمایا گیا۔ حسن ایوب جیسا لفافی، گھٹیا سوچ کا اور ٹاؤٹ صحافی آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آج سن لیں کہ یہ صحافیوں اور صحافت کے نام پر بدنما دھبا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے کیمرہ لگانے کا مقصد بتائیے۔ ان سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ مجھے کیمرہ لگانے کا مقصد بتائیے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد سرویلنس یعنی نگرانی کرنا ہے۔ صحافی نے پوچھا کسی کے بیڈ روم میں سرویلنس کا کیا کام؟ بیڈ روم میں یعنی سرویلنس اور بیڈ روم میں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ سرویلنس کے لیے ہے اور ایسا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس صحافی نے پھر ان سے سوال کیا کہ ایک میرڈ کپل، شادی شدہ جوڑے کے بیڈ روم میں کیسی نگرانی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ قابل مذمت فعل ہے، لیکن ہر چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقصد سرویلنس ہے نا۔ تو اب اس میں سرویلنس کا میننگ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ ٹو آبزرو کلوزلی دا ایکٹیویٹی آف اے پرسن اور گروپ، یعنی اس کو اتنا بہت کلوزلی ایک چیز کو مانیٹر کرنا۔ تو یہاں پر یہ ایسے ڈھیٹ شخص جو ہے، یہ اس کی دیکھیں آپ توجیحات پیش کر رہا ہے، اور وہ ہے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اب یہ اس کی توجیح پیش کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ اب ایسے لوگ جب صحافت میں آ جائیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوگا۔ اور آپ سے اگلی خبر یہ رکھتے ہیں کہ آج یوم مزدور تھا، اور اس یوم مزدور پر بھی ان مزدوروں میں سے کافی لوگوں کو آج کام نہیں مل سکا اور ان کے بچے 2 وقت کی روٹی سے محروم ہو گئے۔ اس پر علامہ اقبال نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تو قادر و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اب اس میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے لنگر خانے بنائے، انہوں نے پناہ گاہیں بنائیں، اور وہ ان کا مقصد صرف یہ مزدوروں کو سہولیات میسر کرنا تھا۔ جو لوگ اپنے گھروں سے دور مزدوری کے لیے جاتے ہیں شہروں میں، انہیں وہاں پر اچھا معیاری کھانا اور رہائش مہیا کرنا تھی۔ یہ دیکھیے کہ وہ مزدور جنہوں نے عمران خان کا دور دیکھا اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھایا، وہ عمران خان کے دور کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے۔
کیوں عمران خان ٹھہرا؟ یہ سب چور ہے. عمران خان کیوں اس کو ٹھہراتے ہیں؟ عمران خان نے یہ بنائے ہوئے, دیکھو ان بیٹوں نے بند کیے ہوئے. ابھی یہ لوگ روٹی کدھر کھائے؟ چلو آپ مجھے بتاؤ. ان سب میں سے کسی نے مزدوری نہیں کی, روٹی کھانے کے لیے ادھر آتے اور یہ بند پڑے ہوئے. یہ کس نے کیا؟ یہ ان چوروں نے کیا. احساس لنگر خانہ جو احساس لنگر خانہ عمران خان کے دور میں تین وقت چلتا تھا. 3 وقت چلتا تھا, لوگ ادھر سویا تھے, کھانا فری میں دے رہا تھا اور اچھا سے اچھا کھانا, اور خود بخود بھی آتا تھا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتا تھا. وزیر اعظم پاکستان, اور یہ اس کو کون وزیر اعظم جو کہتے ہیں وہ بھی بغیرت ہوگا. اچھا جی, اگلی خبر یہ ہے کہ ہانگ کانگ میں نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہیں. یہ دیکھیے کہ عوام کا جوش و جذبہ کیسا ہے اور یہ نواز شریف کو کیسا استقبال دینا چاہتے ہیں. یہ ذرا جی, ہانگ کانگ میں آج مینڈیٹ چور نواز شریف پاکستان سے ہانگ کانگ آئے ہیں, اور ہم ان کو یہ دکھانے آئے ہیں کہ پاکستان میں مینڈیٹ چور کی جو جگہ نہیں ہے ہانگ کانگ میں بھی نہیں ہے, اور انشاءاللہ ان کا منہ کالا ہوگا, اور انشاءاللہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا. اور ہم ادھر آئے ہوئے ہیں اور اس چور کا ہم انتظار کر رہے ہیں, مگر 2 گھنٹے سے وہ باہر نہیں نکل رہا. ہم نے صرف اور صرف ان کو یہ پیغام دینا تھا کہ پوری عوام, پاکستان کی عوام, پاکستان میں اور اوورسیز سب پاکستانی نواز شریف کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, اور ہم ان کو اس چیز کو ہضم نہیں کرنے دیں گے جو انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.